بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں جہاں کل ہم نے بیان کو روکا تھا، جہاں سے کل ہم نے بیان روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کو بیان کرنا چھوڑا تھا، ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ مقدس حجرہ یہ موضوع کا چوتھا حصہ ہے۔ قبروں مبارک کو ابو بکر اول کے ذریعے زمین کی سطح سے 4 انچ اوپر کے طور پر بھی بیان کیا گیا تھا۔ جب دیواروں کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا یا دیواریں پہلے ہی دوبارہ تعمیر ہونے کے بعد مقدس چیمبر کی مشرقی دیوار گر گئی، دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے ایک بنیاد کھودنی پڑی جس پر ایک دریافت ہوئی۔ عمرو بن زبیر اول بیان کرتے ہیں ولید بن عبد المالک کے دور خلافت میں ان یعنی قبروں مبارک پر دیوار گر گئی تو لوگوں نے اس کی مرمت شروع کی تو ایک پاؤں ان کو دکھائی دیا، لوگ خوف زدہ ہو گئے اور خیال کیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہے۔ کوئی ایسا شخص نہ ملا جو انہیں اس کے بارے میں بتا سکے، یہاں تک کہ میں اروا نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں نہیں ہے بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ہے۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل ابن ابی طالب اس دیوار کو گرنے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، میں رات کے آخری حصے میں مسجد نبوی میں آتا جہاں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور فجر کی نماز تک مسجد میں رہتا۔ بارش کی ایک رات میں جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب تھا تو میں نے ایسی خوشبو سونگھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، کہیں نہیں سونگھی تھی۔ میں مسجد میں داخل ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اس سے پہلے کہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حجرہ مبارک کی ایک دیوار گر گئی تھی۔ میں حجرہ کے اندر گیا اور ایک بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ تھوڑی دیر بعد مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز دیوار گرنے کی اطلاع ملنے پر پہنچے۔ اس نے مقدس حجرے کو کپڑے کے ایک بڑے ٹکڑے سے ڈھانپنے کا حکم دیا۔ صبح ایک بلڈر کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ وہ حجرے کے اندر چلے جائیں۔ بلڈر نے ایک اور شخص کو اپنے ساتھ لانے کی درخواست کی۔ عمر بن عبدالعزیز اور قاسم بن محمد ابن ابو بکر نے رضاکارانہ طور پر کام کیا۔ سالم ابن عبداللہ ابن عمر نے بھی رضاکارانہ خدمت انجام دی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہمیں ان قبروں کے مکینوں کو ہجوم بڑھا کر پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ پھر عمر نے اپنے آزاد کردہ غلام مظم کو کمرے میں داخلے کے لیے کرنے کی ہدایت دی۔ مظم نے کہا پہلی قبر باقی 2 قبروں کے مقابلے میں اونچائی میں قدر کم ہے۔ تزئین و آرائش مکمل ہونے کے بعد عمر نے ظالم کو حجرہ مقدس کی صفائی کے لیے دوبارہ اندر جانے کی ہدایت کی۔ مزاحم دوبارہ اندر گئے اور تزئین و آرائش مکمل ہونے کے بعد صفائی کے بعد عمر نے ریمارکس دیے کہ کاش مزیم کی بجائے میں صفائی کرتا، یہ صفائی میرے لیے میرے تمام دنیاوی اثاثوں سے بہتر بھی۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے کعبہ کے سیاہ پتھروں کی طرح پتھروں سے دیواروں کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ دیواریں تقریباً 6.5 میٹر اونچی تھی اور ان میں کوئی کھڑکیاں یا دروازے نہیں تھے، اس لیے قبر مبارک ناقابل رسائی ہو گئی۔ مزید برآں اندرونی دیوار کے گرد ایک ڈھانچہ بنایا گیا تھا۔ اس دیوار کو اس عجیب و غریب انداز میں تعمیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو یہ سوچنے سے روکنا چاہتے تھے کہ مقدس حجرہ جو اب کعبہ سے مشابہت رکھتا ہے مدینہ میں ایک اور کعبہ ہے۔ تو دوستو، پہلی بڑی آگ کے بعد 654 ہجری 1256 عیسوی میں موم بتی یا تیل کے چراغ سے 645 میں لگنے والی زبردست آگ نے مسجد نبوی کو تباہ کر دیا، جس سے اس کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ رہی، تاہم چھت صدیوں پہلے عمر بن عبدالعزیز اول کے زمانے میں ڈھانچے پر گر گئی تھی۔ آگ لگنے کے بعد مدینہ منورہ کے مکینوں نے عباسی خلیفہ المستعصم باللہ پنجم سے مدد طلب کی جو بغداد میں تھے، تاہم خلیفہ بغداد پر منگول حملے میں مصروف تھا اور مسجد نبوی کی تعمیر نو پر پوری توجہ مرکوز کرنے سے قاصر تھا۔ اس کے بعد دیگر مسلمان رہنماؤں نے مسجد نبوی کی تعمیر نو میں مدد کی، حالانکہ کوئی بھی ڈھانچے کو چھونے یا اس کے اوپر یا اس کے اندر موجود
ملبہ کو اس کی حرمت کے احترام میں صاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اسے اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کے لیے لکڑی کی عارضی چھت اور کپڑے کی 5 تہیں استعمال کی گئی۔ کئی سالوں کے لیے قبر مبارک ایسے ہی رہی۔ مقبرے کے ارد گرد تعمیر شدہ دیوار 668 ہجری 1269 عیسوی میں زہر ببرس پنجم مصر کا ایک نامور مملوک سلطان تھا، جس نے منگول فوج کو شکست دی، جس نے پہلے کئی مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ مسجد نبوی کی تاریخ میں پہلی بار سلطان نے قبر رسول کے چاروں طرف لکڑی کی دیواریں بنائی، اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس ریلنگ نے اس حد تک کو نشان زدہ کیا جہاں زائرین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکتے تھے۔ اور اس کے 2 ساتھی، اس وقت اس کی اونچائی 3 میٹر تھی اور اس کے 3 دروازے تھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور دوسرا جنوب میں۔ سلطان ببرس نے مصر سے لکڑی منگوانے سے پہلے مدینہ کے دورے کے دوران پیمائش خود کی۔ یہ حد اب بھی موجود ہے اور آج بھی سنہری گرل کے ذریعے اس کی حد بندی کی گئی ہے، جہاں زائرین پیغمبر کو سلام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی روزہ کا حصہ قبر مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم متصل ہے، اس حدود میں بھی شامل ہے۔ گنبد پہلی بار تعمیر کیا گیا 678 ہجری 1279 میں۔ 678 ہجری 1279 عیسوی میں مملوک سلطان المنصور کلعوان پنجم مقدس ہجرے پر گنبد تعمیر کرنے والا پہلا شخص تھا۔ اسے لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اسے سیسا سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ بنیاد مستطیل تھی اور اوپری حصہ اکٹولن تھا۔ مرمت کا کام 1476 عیسوی میں مصر کے مملوک سلطان الاشر 881 قطبی پنجم نے مسجد نبوی کی تعمیر نو کا اہم کردار ادا کیا۔ مسجد کے تمام حصوں کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ مسجد نبوی کی دیواروں کی مرمت کا کام کیا گیا۔ مقبرہ، جو پہلی بڑی آگ کے دوران دراڑیں پیدا ہونے کے بعد پتھر کے استعمال سے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، اندرونی حجرے کی چھت کو اونچا کر دیا گیا تھا اور لکڑی کے گنبد کو پتھر سے بنا ہوا گنبد سے بدل دیا گیا تھا۔ مقدس چیمبر کے فرش پر بھی سرخ اور سفید سنگ مرمر سے تبدیل کیا گیا تھا۔ دوسری بڑی آگ کے بعد 886 ہجری 1481 عیسوی میں رمضان المبارک میں دوسری بڑی آگ مسجد نبوی میں اس وقت لگی جب ایک مینار پر بجلی گرنے سے وہ مسجد کی چھت سے ٹکرا کر گر گئی اور مؤذن ہلاک ہو گیا۔ آگ چھت سے شروع ہوئی اور تیزی سے مسجد کے دوسرے حصوں تک پھیل گئی، یہاں تک کہ پڑوسی گھروں تک پھیل گئی۔ اس کی درندگی ایسی تھی، اہل مدینہ نے آگ بجھانے کے بھرپور ممکن کوشش کی، جس سے معتد افراد کی جانیں گئیں۔ سلطان قطبی نے مسجد نبوی کو مکمل طور پر بحال کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو صاف کیا جائے۔ تو پیارے دوستوں، آج کا ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ کل اس کی تاریخ کو جاری رکھیں گے اور کل 5واں حصہ اس کا پیش کیا جائے گا۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔